السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ خطبہ حجۃ الوداع تمام مسلمانوں کے لیے ایک اہم واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا۔ آپ ذرا ایک بار سوچیں کہ اگر آپ آج سے 1400 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز لائیو سنیں تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ یقیناً ہم سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج بالکل اسی طرح کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ فرانس کی ایک کمپنی جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کر لیا ہوا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع اسی طرح نشر ہو رہا ہے جیسے اس وقت میرا اور آپ کا پروگرام جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2030 تک یہ خطبہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آواز میں صرف یہ ہے کہ ابھی وہ لوگوں کی آوازیں اور اس کو وہ صاف کر رہے ہیں، فلٹر کر رہے ہیں، صاف نہیں ہو رہی ابھی۔ خطبہ حجۃ الوداع اسی طرح نشر ہو رہا ہے جیسے اس وقت میرا اور آپ کا پروگرام۔ یہ دعویٰ دراصل جسٹس نذیر قاضی نامی ایک شخص کا ہے جو کہ پاکستان میں مذہبی پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فرانس کی ایک کمپنی نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ریکارڈ کر لیا ہے، صرف اور صرف اس میں وائس انہانسنگ پر کام چل رہا ہے، اور 2030 تک تمام دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی آواز میں وہ خطبہ سن سکیں گی۔ آپ لوگ یہ دعویٰ سن کر ضرور حیران ہو رہے ہوں گے، میں بھی یہی سن کر حیران ہوا تھا، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ فرانس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ریکارڈ کر لیا ہے، بلکہ اس بات سے کہ نذیر صاحب نے فرانس کی کمپنی کا تو ذکر کیا، لیکن اس کمپنی کا نام ذکر نہیں کیا جس نے یہ خطبہ ریکارڈ کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی کمپنی جب اتنا بڑا کام کر رہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ریسرچ کے بعد وہ پبلکلی اناؤنسمنٹ کرتی ہے تاکہ پوری دنیا میں اس کی ہائپ کریٹ ہو اور کچھ عرصے تک یہ ٹاپک ہائیلی ٹرینڈڈ ہو جائے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ خبر خالی صرف نذیر صاحب کو ہی ہے، نہ تو فرانس کو ہے اور نہ ہی کسی کمپنی کو۔ دوسری بات، جب کبھی بھی اتنی بڑی ریسرچ پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے پیسہ کام آتا ہے جو کہ حکومت اور بڑے بڑے بزنس مین پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی بھی کوئی بات میڈیا پہ کہیں نہیں ہے۔ اور اگر ہم آج فرانس کی حالت دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ فرانس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ فرانس آج کرائسس کا بہت زیادہ شکار ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی حیرانی مجھے اس بات پر ہوئی کہ فرانس کی کمپنی نے خطبہ ریکارڈ کیا ہے، یعنی وہ ملک کی کمپنی جو ہر وقت مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سازشیں رچتی رہتی ہے، جس ملک میں قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے، جس ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کا کارٹون بنا کر توہین کری جاتی ہے، تو ایسا ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ریکارڈ کر چکا ہے۔ یہ بالکل ایک بیس لیس دعویٰ ہے۔ یہ تو ہم نے لاجیکل اور کچھ ایموشنل باتوں سے چیزیں سمجھی ہیں، اس کے دوسرے پہلو یعنی سائنٹیفکلی طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سونیکیشن کیا ہے۔ سونیکیشن ٹرم یہ کہتی ہے کہ جب کوئی انسان اگر کچھ کہتا ہے تو اس کی وہ آواز آس پاس کی چیزوں پر اور ہوا کے اندر باقی رہ جاتی ہیں، اور یہ پرنٹس انتہائی کمزور فریکوینسی کے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف ایک تھیوری ہے جو کہ اب تک ثابت نہیں ہو سکی ہے، اور آدھے سے زیادہ سائنسدان تو اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ دراصل یہ سارا دعویٰ ہی سونیکیشن کے ذریعے کیا جا رہا ہے، لیکن سونیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اصلی آواز کی ریکارڈنگ ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خود کی آواز ہو، تاکہ اس دور کی آواز کو ری ویریفائی کیا جا سکے۔ بدقسمتی سے اس دور میں ایسی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی، تو بغیر اصلی آواز کی ریکارڈنگ کے خطبہ ڈھونڈنا بہت بے تکی بات ہے۔ اور فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ڈھونڈنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، تو اس بات کی گواہی کون دے گا کہ یہ وہی خطبہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا؟ کیونکہ آج کے دور میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہچان سکے۔ دوسرا طریقہ جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پتہ کی جا سکتی ہے، وہ طریقہ وہ ہے جو کہ سائنسدانوں نے فرعون کی لاش کے ساتھ کیا تھا، جس ٹیکنیک کو الیکٹرولرنکس کہتے ہیں۔ اس میں دراصل کسی بھی ڈیڈ باڈی کے گلے کو اسکین کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ڈپلیکیٹ سانس کی نالی اور اس کی ووکل کارڈ جنریٹ کر کے آواز بنائی جاتی ہے، اور اسی طرح سائنسدانوں نے باقی ملنے والی قدیم لاشوں کے ساتھ بھی کیا ہے۔ لیکن آج کے دور میں کس کی اتنی جرت ہو سکتی ہے کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے ان کا جسم مبارک نکال کر اس پر ایکسپیریمنٹ کرے؟
صرف اور صرف اب یہی طریقہ بچ جاتا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا جا سکتا تھا، وہ ہے وائس ریکارڈنگ، جو کہ بدقسمتی سے اس دور میں موجود نہ تھی۔ سمجھنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر سونیکیشن کی تھیوری بالکل ٹھیک بھی ہے اور اگر کسی بھی طرح کی ساؤنڈ ویو ہوا میں یا پھر خلا میں سیو ہو بھی گئی ہیں تو وہ فریکوینسی جس ٹائم سیو ہوتی ہیں اسی ٹائم وہ سب سے زیادہ کم فریکوینسی کی ہوتی ہیں، تو آگے آنے والے وقتوں کے ساتھ وہ خود بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آج 1450 سال بعد جا کے وہ فریکوینسی کس طرح سے باقی رہیں گی؟ اور اگر اس تھیوری کو ثابت ہی کرنا تھا تو 1450 سال پرانی آواز ہی کیوں، 300 سال پرانی آواز کو بھی سنا جا سکتا تھا تاکہ وہ آواز کی فریکوینسی جلدی اور صحیح سے فلٹر ہو جاتی۔ یہ دراصل صرف اور صرف مسلمانوں کا دھیان بھٹکانے والی خبریں ہیں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس طرح کی خبریں صرف اور صرف مسلمانوں کو بھٹکانا ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ آج کے دور میں جو کہ اے آئی کا دور ہے، کوئی بھی اس طرح کی ڈپلیکیٹ یا نیولی جنریٹڈ وائس بنا کر لوگوں کے درمیان کچھ نیا فساد کھڑا کر سکتا ہے، اور پھر یہ چیزیں آگے مزید اسی طرح ہوا بنتی جائیں گی۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کامنٹس میں لازمی شیئر کریے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔